مشکل وقت ختم ہونے کے بعد جب اللہ رب العزت حالات کو بدلتا ہے تو پھر تین نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ وہ تین نشانیاں کون سی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ زندگی میں اچھا وقت شروع ہونے کی تین ایسی کون سی نشانیاں ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اب آپ کا برا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تہجد ہر مسئلے کا حل ہے۔ جب تہجد کے سجدے لمبے کر دیے جاتے ہیں تو اپنے آپ اچھا وقت شروع ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز انسان کو مایوس کر دیتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہی آسانی جب قریب آتی ہے تو اللہ کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ پہلی نشانی، دل میں بے سبب امید پیدا ہونے لگتی ہے، مایوسیاں ختم ہونے لگتی ہیں، نا امیدیاں دم توڑنے لگتی ہیں اور دل میں یہ احساس آتا ہے کہ اللہ کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ یہ احساس دعا کے اثر سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اور جب دعا تہجد کے سجدوں میں مانگی جائے تو پھر آپ خود سوچیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہوگی۔ جب انسان روتے ہوئے دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، وہ دعا قبول ہوتی ہے اور آسانیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دل کا پرسکون ہونا خواہ حالات جیسے بھی ہوں، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ دوسری بڑی نشانی، زندگی میں مددگار لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کبھی پاس نہ تھے وہ راہیں دکھانے لگتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں سے آپ کو کبھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی، وہ لوگ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں یا کسی دوسرے ایسے بندے کی مدد کرتے ہیں جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت بھی ہماری ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کسی کی مدد کے لیے لوگوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے تم پر کرم کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب مشکلات کے درمیان کوئی ہاتھ تھامنے والا آئے تو جان لو تمہارا اچھا وقت دروازے پر کھڑا ہے۔ تیسری بڑی نشانی اچھا وقت شروع ہونے کی یہ ہے، حوصلے اور ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل میں ایسی طاقت محسوس ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یہ حوصلہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے تاکہ بندہ صبر کرے اور بہتر وقت تک پہنچ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صبر دو قسم کا ہوتا ہے، مصیبت پر صبر اور نافرمانی سے بچنے کا صبر، اور یہی دونوں اچھے وقت کی کنجیاں ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہوں سے بچنے لگے، دل پاکیزہ ہو، تو اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے قریب آتا ہے اللہ اس کے اور زیادہ قریب آتا ہے۔ صحیح مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔
अचानक दिल इबादत की तरफ माइल होने लगता है, आंखों में नरमी आ जाती है, दिल मोम हो जाता है। तो ये भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें ख़ास बना रहा है, अपने नेक और इबादत गुजार बंदों में शामिल कर रहा है। अल्लाह वालो, जब आप रात के पिछले पहर उठते हैं, अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, अपने रब के सामने सजदा रेज होते हैं, गिरियाजारी करते हैं, रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उसके बाद इस्तगफार करते हैं, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। कभी ऐसा होता है कि दिल कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो यकीन ईमान बन जाता है। यही ईमान अच्छे वक़्त की शुरुआत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे के गुमान के मुताबिक है। बस जब उम्मीद, मददगार और हौसला इकट्ठे होने लगे तो जान लो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अच्छा वक्त शुरू कर चुका है। बस शुक्र करो, सब्र करो और अल्लाह पर तवक्कल मजबूत रखो। अच्छा वक्त कभी एकदम नहीं आता, बल्कि अल्लाह उसे आहिस्ता आहिस्ता बंदे के करीब लेकर आता है ताकि वो इसके काबिल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन अल्लाह मासाबिरीन, सूरह बकरा की ये 153 आयत है। अगर आप देखें आपका सब्र बढ़ रहा है, बर्दाश्त की ताकत आप में और ज़्यादा आती जा रही है, तो ये भी इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके लिए खैर का इरादा रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। आजमाइश दरअसल एक रूहानी सफाई है जो अच्छे वक्त से पहले लाजमी होती है, जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं। जब इंसान की तवज्जो दुनिया से हट कर अल्लाह पर मरकूज होने लगे तो ये भी एक अहम रूहानी इशारा है। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ हमेशा होता हूँ। सही बुखारी की हदीस में मौजूद है। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का जिक्र बढ़ रहा है, तुम्हारे अल्फाज नरम हो रहे हैं, दिल मोम हो रहा है, दूसरों के लिए हमदर्दी जाग रही है, खलूस पैदा हो रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन कर रहा है। कभी कभार इंसान को खामोशी में सुकून मिलने लगता है, तन्हाई में अल्लाह की याद में आंखें भीगने लगती हैं। ये दिल का टूटना नहीं बल्कि उसका जग जाना होता है, और जब दिल जाग जाए तो राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने के रास्ते पैदा कर देता है। सूरह तलाक की 2 नंबर आयत है। तकवा भी एक निशानी है। जब इंसान गुनाह से नफरत करने लगे और नेकी में लज्जत महसूस करने लगे तो ये भी एक निशानी है कि आपका अच्छा वक्त बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अच्छे वक्त के आसार इस वक्त भी ज़ाहिर होते हैं जब मुश्किल में दिल में अल्लाह का नाम आए, ना कि शिकवे आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो बंदा है जो आजमाइश में भी सब्र करे और उसका शुक्रगुजार रहे। इब्ने माजा की ये हदीस में मौजूद है। इंसान जितना अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उतनी ही उसके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो अल्लाह वालो, अपने रब पर तवक्ल मजबूत कर लो। हदीस पाक में इरशाद है, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा वैसे ही भरोसा करो जैसे परिंदे करते हैं, वो तुम्हें कभी भी रिस्क ऐसे रिस्क देगा जैसे वो उन परिंदों को देता है, कभी भी रिस्क की तंगी नहीं आने देगा। अल्लाह वालो, रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मुल्कुल मौत ढूंढता है जिस इंसान की रूह कब्ज़ करनी होती है। आप लोग ऐसे ही रिज़्क के पीछे परेशान हैं, जबकि मेरे रिज़्क का वादा मेरे रब ने फरमाया है। तो रब अपने वादे खिलाफ़ी नहीं करता, इसलिए अपने रब पर तवक्ल मजबूत कर लिया करें। इंसान में यकीन की ताकत की पैदावार होना, वो हार मानने की बजाय अल्लाह पर छोड़ देने का सलीका सीख जाता है। तभी वो वक्त आता है जब तकदीर, दुआ और सब्र मिलकर ज़िंदगी की राहों को चमका देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तन्हा नहीं हैं, अगर आपकी रातें अल्लाह की याद में कटने लगी हैं, तो ये मत समझे कि ये बस इत्तफाक है। अल्लाह वालों, ये अच्छे वक्त का आगाज़ है।
کبھی کبھار انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دعائیں سن لی گئی ہوں، حالانکہ ظاہری حالات نہیں بدلے ہوتے۔ یہ دل کا سکون اللہ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ حدیث نبوی ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ سے لو لگا لے۔ جب دنیا کی باتیں دل پر اثر انداز ہونا بند ہو جائیں، اللہ کی رضا سب سے اہم لگنے لگے، یہی وہ روحانی تبدیلی خیر کا اشارہ ہے۔ اللہ والو، اللہ اپنے بندے کو کبھی اس حالت میں نہیں چھوڑتا جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ ہر تکلیف کے پیچھے تربیت چھپی ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے دل گھبرانے لگتا ہے اور انسان استغفار کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب بار بار دل کرتا ہے کہ نماز میں تاخیر نہ ہو، قرآن دل کو سکون دے اور آنکھیں آنسو بہائیں، تو یہ نشانی ہے کہ دل نرم ہو چکا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کی قربت کا احساس خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اکثر اچھے وقت سے پہلے عطا ہو جاتی ہے تاکہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بے سہارا محسوس کرتا ہے خود کو، اور اسی وقت کوئی ایسی مدد آ جاتی ہے جو انسان کو حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی خاص تدبیر ہوتی ہے، وہی تدبیر جو اچھے وقت کی نوید ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ دوسروں سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے بات کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ سے مانگا اللہ نے اسے بے تحاشا عطا فرمایا۔ بندہ جب اللہ سے مانگنا سیکھ جائے تو دنیا کی محتاجی کم ہونے لگتی ہے۔ یہی روحانی آزادی، خوش نصیبی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ کے دل سے حسد، بغض اور نفرت نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو صاف کر رہا ہے، آپ کے دل کی صفائی کر رہا ہے، آپ کی روحانی صفائی کر رہا ہے۔ اچھا وقت صرف مال و دولت نہیں، بلکہ اندرونی سکون، تعلقات میں بہتری اور دعاؤں کی قبولیت بھی اس کی شکلیں ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے آثار کبھی کبھار خوابوں میں بھی، کبھی اچانک فیصلوں میں، اور کبھی کسی بزرگ یا نیک بندے کی زبان پر بھی آتے ہیں۔ اچانک سے دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اچانک سے بگڑیاں سنورنے لگتی ہیں، اچانک سے آپ کے رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں۔ جب بار بار دل میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کی خواہش پیدا ہو، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے خوشیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اپنے بندے کی طرف جاتا ہوں۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے یہ۔ جب تمہارا دل کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو جان لو وہ وقت آ گیا ہے جس کا تم نے برسوں سے انتظار کیا ہے۔ یہ اچھے وقت کی روشن صبح ہوتی ہے۔ اللہ والو، اچھے وقت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی دل میں بے سبب امید اور سکون کا پیدا ہونا، بغیر کسی خاص وجہ کے آپ کے دل میں امید جاگنے لگے، مایوسی کی جگہ ایک خاموش سا سکون لے لے، تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اچھا وقت قریب ہے۔ نمبر 2 پر اچانک مددگار لوگوں کا زندگی میں آنا۔ ایسے لوگ جو پہلے کبھی آپ کی زندگی کا حصہ نہیں تھے، وہ آپ کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں، یا پرانے رشتے نیا رنگ لے کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3 پر جو نشانی ظاہر ہوتی ہے، ہر مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جانا۔ جب آپ کو اپنے اندر عجیب سی طاقتیں محسوس ہوں جو پہلے نہیں تھیں، اور آپ مشکلات کے سامنے ڈٹنے لگیں، تو سمجھ لیں اللہ آپ کو بہتر دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آپ کی بہتری کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میرے رب نے آپ کا برا وقت ٹال دیا ہے، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی سب چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اچھا وقت شروع ہو جائے تو
तहज्जुद को अपना लो, तहज्जुद के सजदों को लंबा कर दो, तहज्जुद में अपने रब के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करो, अपने मालिक से माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दो, रब की हम्दो सना बयान करना शुरू कर दो। फिर देखो ज़िंदगी रंग कैसे बदलती है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।